بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ فلسطینیوں اور یہودیوں کے درمیان جو جنگ چھڑ رہی ہے اس کی اصل وجہ کیا ہے، یعنی یہ اصل جنگ کیا ہے، اس کے متعلق آپ کو اس ویڈیو میں بتایا جائے گا۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور سنیے گا۔ بیت المقدس 3 مذاہب کی مقدس جگہ ہے۔ مسلمانوں کا قبلہ دوم، عیسائیوں کے یسوع کی جائے ولادت اور یہودیوں کے لیے ہیکل سلیمانی۔ تو سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، کہ جن کے 2 بیٹے تھے، اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام۔ یہیں سے ہماری کہانی شروع ہوتی ہے کہ اسرائیل یعنی اللہ کا بندہ، اور یہ لقب حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب کفیل مصر بنے تو آپ کو حکم ہوا کہ اپنے تمام خاندان یعنی آل یعقوب کو مصر بلایا جائے، اور مصر کی سرزمین کا ایک مخصوص حصہ مختص کیا گیا، اور اللہ کی طرف سے کہا گیا کہ اے آل یعقوب، اس سرزمین میں تمہارے لیے برکتیں ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام 12 بھائی تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے 12 چشمے جاری کیے، اور یوں اس سرزمین پاک کا نام حضرت یعقوب علیہ السلام کے نام سے لقب سے اسرائیل پڑ گیا، جسے آج یروشلم کے نام سے بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کی نسل سے کم و بیش 70,000 انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی یہودا کی نسل آگے بڑھی، اور اس میں سے آنے والے تمام بنی اسرائیلی یہودی کہلائے۔ اسی طرح وقت گزرتا گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور آیا۔ جب فرعون نے مصر کو آپ پر تنگ کر دیا تو بنو اسرائیل کے ساتھ آپ کو مصر سے نکلنا پڑا۔ اسی دوران بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کی بہت سی کرم نوازیاں بھی ہوئیں، جس میں من و سلویٰ، چشموں کی بہتات، مچھلیوں کے شکار کا ذکر قرآن پاک سے بھی ملتا ہے، اور وہیں ہمیں ایک گائے کا ذکر بھی ملتا ہے جس کے لوتھڑے سے مردے نے اللہ کے حکم سے زندہ ہو کر اپنے قاتل کا بتایا۔ اس گائے کی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمائیں، جو کہ ایک سرخ مائل رنگت کی گائے تھی، اور ایسی گائیں آج بھی یہودیوں کے نزدیک مقدس مانی جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد اور بھی نبی آتے رہے اس دنیا میں۔ اس دوران میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے کچھ دور کی کچھ باقیات، تورات، من و سلویٰ کا کچھ حصہ بنی اسرائیل نے ایک صندوق میں محفوظ کر لیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت آدم علیہ السلام کو دیا گیا ایک خاص صندوق تھا، جو نسل در نسل نبیوں کے پاس چلتا رہا، جسے قرآن پاک میں تابوت سکینہ کے نام سے پکارا گیا ہے، اور یہ یہودیوں کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے جب جالوت کو ہرا کر اس سے تابوت سکینہ حاصل کیا تو یوں بنی اسرائیل نے انہیں نبی تسلیم کر لیا، اور حضرت داؤد علیہ السلام نے اس صندوق کی حفاظت کے لیے ایک ہیکل تعمیر کروانا شروع کیا، جو ان کی زندگی میں مکمل نہ ہو سکا۔ ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کی مدد سے اس کو مکمل کروایا، اور اسی دوران آپ کی وفات بھی ہو گئی۔ اسی وجہ سے اسے ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ان کے بادشاہ تخت نصر نے اسرائیل پر حملہ کیا اور ہیکل سلیمانی کو بھی گرا دیا، اور تابوت سکینہ بھی اپنے ساتھ لے گیا۔ سپرس دی گریٹ نے دوبارہ یہ شہر حاصل کیا، یہودیوں کو دوبارہ یہاں آباد کیا، اور تابوت سکینہ کو واپس سے لے لایا گیا۔ ہیکل سلیمانی ایک دفعہ پھر تعمیر کیا گیا۔ پھر وقت گزرتا گیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ہوئی، جنہیں نعوذ باللہ یہودیوں نے دجال، ناجائز اور کیا کیا لقب دیے۔ یہاں سے یہودیوں میں سے 2 الگ الگ قومیں ہو گئیں، ایک یہودی اور دوسرے عیسائی۔ یہودیوں نے سازش کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھانا چاہا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے پاس اٹھا لیا۔ اس کے بعد یہودیوں اور عیسائیوں میں کئی چھوٹی موٹی جنگیں ہوتی رہیں۔ پھر عیسائی رومی بادشاہ ٹائٹس نے اس شدت سے یروشلم پر حملہ کیا کہ اس پورے علاقے کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، ہیکل سلیمانی کو گرا دیا، جس کی صرف ایک دیوار اس وقت اپنی اصلی حالت میں موجود ہے، جسے دیوار گریا کہا جاتا ہے۔ یہاں یہودی جا کر تورات کی تلاوت کرتے ہیں اور گریہ وزاری کرتے ہیں۔ تابوت سکینہ بھی نہ جانے کہاں غائب ہو گیا۔ ٹائٹس کے حملے کے بعد یہودی آخری نبی کے انتظار میں تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ان سے وعدہ تھا کہ انہیں پھر سے عروج بخشا جائے گا۔
اس وعدے کا ذکر سورۃ البقرہ میں بھی موجود ہے، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ اے بنی اسرائیل، ان نعمتوں کو یاد کرو جو تم پر اللہ پاک نے کی، اور اپنا وعدہ پورا کرو، ایمان لاؤ تاکہ ہم بھی اپنا وعدہ پورا کریں۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ہیکل سلیمانی کی 3 دفعہ تعمیر ہوگی، جو کہ 2 دفعہ مکمل ہو چکی ہے۔ یہودی اپنے مسیحا اور آخری نبی کے انتظار میں تھے کہ ٹائٹس کے حملے کے 500 سال بعد نبی آخر الزماں کی ولادت ہوئی۔ یہاں یہودیوں کو یہ جھٹکا کہ سارے نبی حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے ہیں، تو آخری نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے کیسے آ گئے، اور انہوں نے ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ مسلمانوں کے لیے بھی وہ انبیاء کی ہی نشانی تھی، اس لیے کہ ہیکل سلیمانی کو بیت المقدس کا نام دیا گیا۔ اسلام کے آغاز میں یہودیوں کو قائل کروانے کی خاطر ہی بیت المقدس کی جانب منہ کر کے نماز ادا کرنے کا حکم ہوا، کیونکہ یہودی اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، یعنی اپنی عبادت کیا کرتے تھے۔ 17 مہینے بعد ہماری عبادت کا رخ بیت المقدس سے بیت اللہ کی جانب موڑ دیا گیا، کیونکہ مسلمانوں کا شروع سے قبلہ اول وہی رہا ہے جسے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور حکومت میں اسرائیل یعنی یروشلم پر عیسائیوں کا قبضہ تھا۔ بیت المقدس کے ہی احاطے میں انہوں نے گرجا گھر تعمیر کیا ہوا تھا، اور عین تابوت سکینہ والی وہ جگہ گند پھینکا کرتے تھے۔ یہودیوں کی نفرت نے یروشلم کی فتح کے وقت جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہاں گئے تو عیسائیوں پر برہم ہو گئے، وہاں صفائی کروا کر مسجد تعمیر کروائی، اور قرآن پاک میں موجود معراج والے واقعے کی نسبت سے اس مسجد کو اقصی کا نام دیا گیا۔ یہودیوں کی دیوار گریا میں اسی احاطے میں موجود ہے، جو زائرین کی حیثیت سے انہیں بھی وہاں آنے کی اجازت دے دی گئی۔ خلافت عباسیہ تک یروشلم ایک مسلم شہر رہا۔ اس کے بعد عیسائیوں نے دوبارہ یروشلم پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کر لیا۔ صلاح الدین ایوبی نے عیسائیوں کے خلاف 50 سے زائد جنگیں کر کے بیت المقدس دوبارہ حاصل کیا، اور پھر 700 سالوں تک یہ خلافت عثمانیہ کے زیر سلطنت رہا۔ یہودیوں کو بھی دیوار گریا تک اپنے مذہبی اقدامات کی آزادی رہی، اور یہودی آہستہ آہستہ پھر یروشلم میں آباد ہونا شروع ہو گئے۔ اس دوران میں کئی بار انہوں نے خلافت عثمانیہ کے سلطان کو پیسوں کے عوض یروشلم انہیں اپنے سونپنے کا لالچ دیا، لیکن ناکام رہے۔ اور پھر دوسری جنگ عظیم میں عیسائی سپاہی ہٹلر نے چن چن کر یہودیوں کو مارا۔ قریباً 60 لاکھ کے قریب یہودیوں کا قتل عام کیا گیا، اور یہ در بدر بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ اسی دوران میں انہیں یہ اندازہ ہو چکا تھا کہ انہیں اب خود اپنی جان بچانی ہے، اپنی پہچان بنانی ہے، اور بائبل میں موجود یہودیوں کے آخری عروج سے پہلے جو کئی نشانیاں ظاہر ہو چکی تھیں، اور وہ یہ تسلیم کر چکے تھے کہ ان کا آخری مسیحا اب دجال ہوگا، جس کی بدولت پوری دنیا میں ان کا دوبارہ بول بالا ہوگا۔ انہوں نے برطانیہ سے ساز باز کر کے خود کو الگ ریاست تسلیم کروا لیا۔ یوں اسرائیل باقاعدہ ایک ملک کی صورت میں دنیا کے نقشے پر ابھرا۔ پھر آہستہ آہستہ انہوں نے فلسطین اور دیگر مصری علاقوں پر بھی قبضہ کر لیا۔ عرب ممالک اسرائیل کے خلاف جنگ پر اتر آئے، لیکن اس وقت تک یہ خود کو اتنا مضبوط کر چکے تھے کہ عرب ممالک کو اس چھوٹے سے ملک سے منہ کی کھانی پڑی۔ عیسائیوں نے بھی دیکھ لیا کہ اب ان سے لڑ کر کچھ بھی وصول نہیں ہونے والا، تو باقاعدہ گرجا گھروں میں پادریوں کی تقریبات منعقد کیں اور یہودیوں کے لیے معافی کا اعلان کیا گیا۔ یوں سیاسی اور اقتصادی مفاد پرستی نے 2000 سالوں سے ایک دوسرے کی ازلی اور جانی دشمنی کو ایک صف پر لا کر کھڑا کیا، اور قرآن پاک کی بھی یہ بات سچ ہو گئی کہ یہود و نصارہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ یہودوں کے عقائد کے مطابق وہ ہیکل سلیمانی کی حفاظت نہیں کر پائے، تو خود کو قصوروار کہتے ہیں، خود کو سزا دینے کے لیے زنجیروں اور چمڑوں سے پیٹتے ہیں، اور دیوار گریا کے پاس آہوزاری کرتے ہیں۔ وہ ایمان رکھتے ہیں کہ تیسری بار انہیں پوری دنیا پر حکمرانی حاصل ہوگی۔ فلاح دارین کے لیے انہیں مسجد اقصی کو گرانا ہوگا، جس کی تیاری وہ کر چکے ہیں۔ کب سے مسجد اقصی کے نیچے بارودی سرنگیں بچھا دی گئی ہیں۔ اس کے بعد ہیکل سلیمانی تعمیر کر کے تابوت سکینہ وہاں رکھنا ہے۔
تابوت سکینہ بھی دوبارہ حاصل کر چکے ہیں، لیکن مسئلہ تھا سرخ گائے، کیونکہ ان کے عقیدے کے مطابق وہ ناپاک ہے اور جب تک پاک نہیں ہو جاتے ہیکل سلیمانی تعمیر نہیں کر سکتے، اور پاک ہونے کے لیے سرخ گائے کی قربانی دینا ہوگی، وہ گائے جس کی نشانیاں قرآن پاک میں بیان کی گئیں، جو اس وقت بھی انہیں ڈھونڈنے میں مشکل ہوتی ہے۔ اب بھی 100 سال تک وہ ویسی گائے کی تلاش کرتے رہے۔ ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے بچے پیدا کرنے کا کامیاب تجربہ کیا انہوں نے، اور پھر اس تجربے کی بدولت ویسی نشانیوں والی گائیں پیدا کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن ناکام رہے۔ 2019 میں ایک امریکی ریاست سے 5 عدد ویسی گائیں انہیں مل گئیں جس کے جسم پر سرخ رنگ کے علاوہ اور کوئی بال نہیں تھا۔ انہیں کبھی کبھی کام کرنے کے لیے بھی استعمال نہیں کیا گیا تھا۔ اگلی نشانی کہ اس پر کسی بیماری کا اثر نہیں ہونا چاہیے۔ پوری دنیا میں کوڑ پھیلا کر مختلف جانوروں کے ساتھ انہیں بھی ٹیسٹ کیا گیا اور ان پر اس بیماری کا کوئی اثر نہ ہوا۔ الغرض قربِ قیامت اور دجال کے ظہور والی تمام تر تیاریاں وہ مکمل کر چکے ہیں۔ اپنی مرضی کے ڈاکٹرز، انجینئرز، بچے پیدا کرنا، 9D ٹیکنالوجی کی مدد سے ایک جگہ ہوتے ہوئے کئی جگہ موجود رہنا، اپنی مرضی کے موسم بنانا، جب چاہو بارش برسا دینا، چند دنوں میں پوری دنیا گھوم لینا، یہ سب کی سب دجالی نشانیاں ہیں، جو آج کے دور میں کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ ہمارے اسلام میں بتائی گئی قیامت کی نشانیوں کی انہوں نے اتنے اچھے سے تیاریاں کر لی ہیں کہ غرقد کے درخت بھی لگا دیے ہیں جو انہیں پناہ دیں گے۔ باب لد، جس جگہ احادیث کے مطابق دجال کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قتل ہونے کا ذکر موجود ہے، اس جگہ وہ دجال کے فرار کے لیے ایئرپورٹ بنا چکے ہیں۔ یہ سب تو قرب قیامت کی نشانیاں ہیں، اور ہیکل سلیمانی نے بھی بن کر رہنا ہے۔ تو پھر آخر اصل جنگ کیا ہے؟ اصل جنگ ہے عقائد کی۔ ہم اپنے عقائد میں اس قدر کمزور ہو چکے ہیں کہ نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، اپنے بہن بھائیوں کا حق کھا کر خوشی محسوس کرتے ہیں اور فرقوں کی خرافت میں الجھے ہوئے ہیں۔ فلسطینیوں کے لیے سوائے دعا اور احتجاج کے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم اپنے عقائد کے اتنے مضبوط ہیں کہ ڈالر کے بہکاوے میں نہ آئیں۔ کیا ہم یہودیوں کے مقابلے میں نکلنے والے خراساں مجاہدین کی لسٹ میں آتے ہیں یا بس سوشل میڈیا کے تماشائی ہیں؟ اگر آج دجال ظاہر ہو جائے تو توبہ کا دروازہ بند ہو جائے، اور ہماری آخرت کے لیے تو کیا تیاری ہے؟ اس بارے میں ضرور سوچیے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی اور اس میں سے اگر آپ کو کچھ بھی نالج ملی ہو تو ویڈیو کو ضرور شیئر کریں تاکہ آگے بھی سب کے لیے ثواب دارین بن سکے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ بسم اللہ الرحمن